باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ مسئلہ نمبر ہے 882، تحرم الحشرات ويقصد بها الدواب الصغار التي تسكن باطن الارض۔ حشرات الارض یہ اردو میں بھی کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، حشرات الارض۔ تو حشرات الارض جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں، حرام ہیں۔ حشرات الارض میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہماری فقہ میں کیا ہو جی حلال ہو۔ حشرات الارض کی تعریف یہ ہے ويقصد بها، یعنی اس سے یہ مراد لی جاتی ہے اور اس سے یہ قصد کیا جاتا ہے کہ الدواب الصغار، وہ چھوٹے جو جانور ہو گئے، دابہ وہی جانور کو کہتے ہیں، کہ التی تسکن باطن الارض، کہ جو زمین کے باطن میں کیا ہے رہتے ہیں۔ جیسے زب کو اردو میں کیا کہتے ہیں، گو کہتے ہیں، جو بڑی ایک چھپکلی کی طرح ہوتی ہے۔ فار چوہا ہو گیا، یربو قنفذ اور حیہ تو سانپ ہو گیا۔ قنفذ اور یربو، قنفذ وہ جو ہوتا ہے نا، ایک جانور ہوتا ہے جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں بہت سارے لگے ہوئے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں اردو میں، کیا کہتے ہیں قنفذ۔ یہ روایات میں ہے امام حسین علیہ السلام کی مقتل میں، یعنی اتنے تیر تھے ان کے جسم اقدس پہ کہ جیسے قنفذ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں۔ اب اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ آپ کے ہوتے ہیں علاقے میں وہ جانور کانٹے جس کے اوپر ہوتے ہیں؟ یہ انہوں نے کیا ہے جی، صحیح لفظ لکھا ہوا ہے، صحیح خاردار چوہا، سے کنڈا، صحیح جو لفظ ہے۔ تو صحیح بھی یہ زمین کے اندر غاروں وغیرہ میں یہ کیا ہے لگا دیتے ہیں۔ تو فرق ہے، یہ چھوٹا ہے جو قنفذ ہے، وہ بڑی ہوتی ہے جو بڑے کانٹوں والی ہوتی ہے۔ صحیح وہی بڑے کانٹوں والی نہیں، زمین، ایک کا جو سائز ہوتا ہے وہ تقریباً بھیڑی جتنا ہوتا ہے، بلی جتنا چھوٹی چھوٹے بڑے کانٹوں والی۔ ایک وہ ہوتا ہے جو بالکل چھوٹا چوہے سائز کا ہوتا ہے، اس میں بھی نہیں کانٹے ہوں جس، یہ قنفذ، ہاں یہ قنفذ ہے، یہ چھوٹا آ رہا ہے، وہ جو چوہے سائز کا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ یربو جو ہے یہ بھی چوہا ہے، ایک قسم کا چھوٹا چوہا جس کی اگلی ٹانگیں چھوٹی اور پچھلی لمبی ہوتی ہیں۔ یہ میرے خیال میں گلہری کو کیا کہتے ہیں، گلہری زمین کے اندر رہتی ہے؟ نہیں، وہ اوپر رہتا ہے، وہ درختوں پہ رہتی ہے، درختوں پہ رہتی ہے۔ تو یہ چوہے کی قسم ہے، یربو بھی چوہے کی کیا قسم ہے، ٹھیک ہے۔ فار تو چوہا ہو گیا، یربو چوہا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں اس کے جو اگلے ہوتے ہیں نا ہاتھ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ٹانگیں پیچھے لمبی ہوتی ہیں، بڑے کان والے چوہا ہے، بڑے کان والا۔ اچھا جی، کما یحرم القمل والبرغوث والجعل۔ برغوث اور براغیث تو یہ تو نام میں آتا ہے، پسو جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمل بھی پسو قسم ہے، یہ جوں کو کہتے ہیں، جوں کو کیا کہتے ہیں، جوں کو کمل کہتے ہیں۔ کمل تو زمین کے اندر انسانوں کے بالوں میں رہتے ہیں، ہاں کوئی اس کے زمین کے اندر رہنا۔ جوں ہے قبلہ، رینڈ دیکھو نہیں آتے، ہاں یہ زمین میں کون سے رہتے ہیں؟ کماتا ہوں، جس طرح یہ حرام ہے، اچھا اچھا، مثال دے رہے ہیں زمین میں حرام جیسا ٹھیک ہے، کما یحرم، یعنی یہ زمین کے رہنے والی باتیں نہیں ہیں مطلب۔ اچھا، زمین کے رہنے والی تو حشرات کی بات پوری ہوگی۔ حشرات کے علاوہ جو دوسری بات ہے، جیسے کہ جوں ہو گئی، برغوث پسو ہو گئے، اور جول وہ کالے رنگ کا کیڑا جو ہوتا ہے، بھونرے کی مانند ایک کیڑا جو تر جگہوں پہ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی کیڑے کے نام ہے۔
ودودۃ القز جو ہے یہ قز کہتے ہیں وہ ریشم کے جو ہے وہ کیڑے ہو گئے. دودۃ القز یعنی ریشم کے کیڑے، ریشم کی جو سنڈیاں ہیں. بل مطلق الدیدان، بلکہ دیدان کیڑے ہو گئے. مطلق جو دیدان ہے جسے دودھ کہتے ہیں، جتنے بھی کیڑے ہیں سارے کے سارے کیڑے کیا ہیں، یہ حرام ہیں. نام لا یحرم خصوص دیدان الفواکہ ونحوها من الثمار اذا اکلت معها بان تؤکل الفاکہۃ مثلا بدودها. یہ کچھ روایات کی وجہ سے یہ فتویٰ دیا سید سیستانی نے کہ حرام نہیں ہے وہ پھلوں وغیرہ کے وہ کیڑے، ٹھیک ہے، فواکہ پھلوں کے ہو گئے، ونحوها من الثمار اس کے علاوہ جتنے بھی جو ہے وہ پھل ہیں، حتیٰ کہ جو ہے کھجور بھی ہو گئی، انجیر ہو گئی، ان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کیڑے پائے جاتے ہیں یہ کیا ہے حرام نہیں ہوتے. لیکن شرط کیا رہتی ہے کہ اذا اوکلت معها، کہ جب ان کیڑوں کو کھا لیا جائے مع پھل کے ساتھ ہی، یعنی کیڑا نکالیں الگ کریں اور الگ کیڑا کر کے کھائیں گے تو پھر کیا ہے وہ حرام ہوگا. پھل کھایا تو اس کے ساتھ ہی کیڑا بھی کیا کھا لیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کھجور میں چھوٹا ہوتا ہے وہ عام طور پہ کھانے کے بعد، ہاں اس کا ذائقہ بھی وہی ہوتا ہے اسی کی طرح، ٹھیک ہے. تو وہ کئی دفعہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں کھجوریں، تو موقع والے نے کہا بھی اس کو کھولیں، کیڑے اس کے اندر ہوتے ہیں. تو وہ کھولے تو واقعی چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے اس کے اندر، لیکن پہلے کھاتے رہے علماء کرام سارے. تو اچھا جی، یعنی بیان تو کر الفاقہ تو مثلاً بدودھا، پھل کو جو ہے وہ اسی کے دودھ کے ساتھ کھا لیا جائے، کیڑے کے ساتھ کھا لیا تو پھر وہ حرام نہیں ہوگا. الا ما تیسر ازالت حال، مگر یہ کہ اس کیڑے کا جو زائل کرنا ہے وہ میسر ہو، یعنی بڑا آسان ہو، ٹھیک ہے. سامنے کیڑا نظر آ رہا ہے اس کو یوں نکالیں گے آرام سے نکل جائے گا. یہ نہیں ہے کہ بڑی دقت کرنی پڑے گی اور سارا وہ پھل کے بیڑا کیا غرق ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اگر آسانی سے نکل سکتا ہے تو فإنه لا يترك الاحتیاط عند بالاجتناب عنها، تو یہاں پہ پھر احتیاط واجب ہوگی کہ اس سے کیا کیا جائے، پرہیز کیا جائے، اسے نہ کھایا جائے. تو جو جس کو نکالنے میں دقت پیش آ رہی ہے تو وہ پھر کیا ہے ساتھ رگڑے جائیں گے، وہ حلال ہو جائیں گے اور انہیں کیا ہے کھا لیا جائے گا، کیونکہ وہ عام طور پر پھل کے حصے ہی کیا ایک طرح سے شمار ہو جاتے ہیں. یعنی پھل تو نہیں ہوتے، بہرحال کیڑے کہلاتے ہیں. وہ والی تعریف اس کے پسند کی نہیں کرتی جو ادھر ہم نے پڑھا تھا، انقلاب کی جو بحث تھی، استحالہ کی جو بحث تھی. استحالہ وغیرہ کی یہاں پہ بحث نہیں آئے گی، کیونکہ وہ کیڑا اپنی شکل پہ باقی رہتا ہے. وہ جو کتا تھا جو نمک بن گیا تھا وہ تو کتا ہی نہیں رہا تھا، تو نمک بن گیا تھا. یہاں پہ کیڑا پھل نہیں بنا، کیڑے کی اپنی کیا جان ہے یہاں پہ. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ خاص روایت کی وجہ سے یہ کیا ہو رہے ہیں، حلال ہو رہے ہیں. تو بہرحال یعنی یہ چائنا کی طرح حساب کتاب نہیں ہے کہ جس طرح چینیوں کے ہاں کیڑے الگ سے کھائے جاتے ہیں وہ حلال ہیں. تو ہمارے ہاں جو کیڑے حلال ہونے کا ایک ہی آپشن ہے کہ پھلوں کے اندر ہوں، پھل کے ساتھ کھائے جائیں، الگ نہ کھائے جائیں، اور ان کا نکالنا کیا ہے مشکل ہو، تو پھر جو ہے وہ پھل کیا ضائع نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب طیور، پرندوں کی بحث آگئی، یہ تیسرے نمبر کا عنوان ہے، کیونکہ پہلی جو بحث ہم کر رہے ہیں وہ حیوانات میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حیوان خشکی کے بتائے، سب سے پہلے وہی سمندر کے پانی کے تھے، دوسرے نمبر پہ خشکی کے، تیسرے نمبر پہ کیا ہے یہ ہوائی آگے نا، اڑنے والے. کلو طائر ذی ریشن، ہر وہ اڑنے والا کہ جو کیا ہو ذی ریش، جس کے کیا ہو پر ہوں. ٹھیک ہے جی. اڑنے والی تو یہ چمگادڑ بھی ہے نا، مکھیاں بھی ہیں اڑنے والی، لیکن وہ باقاعدہ ریش نہیں ہوتے. ریش جو پر ہوتے ہیں، یعنی کہ اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھمب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ چھوٹے چھوٹے کے کھمب ملا کے جو ہے پورے کیا پر بنتے ہیں، جب اڑتا ہے تو کچھ کیا نیچے گر جاتے ہیں اس کے. تو یہ جس کے اڑنے کے یہ لگے ہوئے ہیں نا یہ والے پر اس طرح کے، اسے کیا کہتے ہیں ذی ریشن کہتے ہیں، کہ یہ ریش والا ہے جی، ریشز ہیں اس کے پر ہیں. ٹھیک ہے. یحل اکل لحمہ ہی، تو ہر وہ پرندہ کے جس کے اس طرح کے پر ہوں اس کے گوشت کا کھانا حلال ہوتا ہے. الا السباع، سوائے وہ پرندے کے جو سباع شمار ہوتے ہیں، یعنی درندے کیا ہے شکاری کیا شمار ہوتے ہیں. پرندوں کو تو درندہ نہیں کہتے، پرندوں کو کیا کہتے ہیں شکاری پرندے کیا شمار ہوتے ہیں، کہ جو دوسرے جانوروں کو کیا ہے سانپ وغیرہ کو، کیڑوں کو اور اس طرح کے شکار کرتے ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے. ہاں وہ آگے آئیں گے. کرنا تو مرغی بھی شکار کر رہی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی کیڑوں کا. ٹھیک ہے. لیکن اس سے شکار نہیں کہا جاتا، باقاعدہ پنجے کے اندر پکڑ کے ایک بڑی چیز کو مارنا اور اس کو کھانا.
فیحل الحمام، حمام کیا ہے؟ بجمی اصنافی، کبوتر کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری کیا ہے جی حلال ہو جائیں گی۔ اب یہ نام لکھے ہوئے ہیں قمری، دبسی و رشان، اس کو دیکھیں بھئی کیا چیزیں ہیں۔ اس کو ہم نے جب پرانا مباحثہ کیا تھا تو اس وقت ہم نے بس گوگل سے دیکھ کے دستی کر لیا تھا، لکھا نہیں تھا اس کو، اس سے یہ مشکل پیش آ رہی۔ قمری کا کہتے ہیں کہ فاختہ کی شکل کا ایک خوش آواز پرندہ، ٹھیک ہے جی۔ فاختہ، تو فاختہ اسی کبوتر کی کیا ہے قسم شمار ہوگی، فاختہ نہیں ہے، فاختہ کی شکل کیا ہے؟ فاختہ سے مختلف ہے، اچھا کیا کہتے ہیں اسے؟ قمری کی فاختہ کی شکل کے بندے، اس کا الگ نام نہیں ہے۔ اچھا دوسرا کیا ہے؟ دبسی لکھا، اس کو دیکھیں یہ کون سا پرندہ ہے؟ کبوتروں کی ایک قسم جس کا رنگ خاکی ہوتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دبسی کہتے ہیں۔ یہ بھی کبوتروں کی قسم ہے جس کا رنگ کیا خاکی، جس کا رنگ خاکی ہوتا ہے، ہاں مٹی کے جو رنگ کے کبوتر ہیں اسے دبسی کہتے ہیں۔ اور ورشان میں آ جائیں جی، ورشان کہتے ہیں کہ قمری اسے کہتے ہیں، نام سے قمری رکھا ہوا ہے، جو کبوتر سے قدرے بڑا ہوتا ہے، جو یورپ میں رہتا ہے اور ملک کے عراق و شام میں بھی ٹوڑیوں کی شکل میں آ جاتا ہے، لیکن مصر کے اوپر سے نہیں گزرتا۔ پگلا تو نہیں ہوتا؟ یہ ورشان، یہ ورشان ہے، اچھا کبوتر سے کہہ رہے ہیں بڑا ہوتا ہے۔ اچھا ویحل الدراج، دراج تیتر کو کہتے ہیں۔ دراج تیتر ہو گیا۔ قبج دیکھیں، قبج کیا چیز ہے؟ قبج کا لکھا ہے جی چکور کے مشابہ ایک پرندہ، قبج۔ تو جس کو چکور کے نہیں پتا تو وہ کیسے اس کی تشخیص کرے؟ چکور کے مشابہ یہ قبج ہے، اچھا یہ خود چکور ہے یہ، اچھا چکور کے مشابہ۔ قطع یہ تو ہاں یہ اس کے مشابہ ہو گیا۔ قطع کیا ہو گیا؟ بٹیرا ہو گیا نا۔ قطع وہ یہ اس قطر میں بھی شعر آیا تھا قطع والا۔ اچھا تیہوج، یہ دیکھیں جی یہ کیا چیز ہے؟ یہ اور چیز ہے، یہ بٹیرا ہی ہے نا چھوٹا۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے بیٹے، اسی کلر کے ہوتے ہیں۔ تصویر بڑی بنائی ہوئی ہے اس کی۔ تیہوج کوئی یہ نہیں آ رہا لغت میں، آپ کو ملے تیہوج؟ یہ تیہوج ہے، اچھا اس کے پیچھے پر وغیرہ اٹھے ہوئے ہیں، بڑا خوبصورت بنا ہوا۔ تیہوج۔
یعنی ان کے وہ اردو میں نام نہیں ہے، وہ اردو میں یہ لکھا ہے اس کے مشابہ، اس کے مشابہ، باقاعدہ نام نہیں دیے ہوئے اس کے. اچھا تہوج کا بس نام نہیں ملا، فقط اس کے بط تو بطخ ہوگی، کروان اور خبارہ اور کرکی. کروان لمبی چونچ اور بھورے رنگ کا ایک پرندہ. یہ لمبی چونچ والا یہ دریا اس پہ ہوتا ہے، ساحل پہ ہوتا ہے. ساحل پہ ہوتے ہیں لمبی دریاؤں کے چونچ. ساحل پہ ہوتا ہے، مچھلی کھاتا ہے کروان. یہ بولتے ہیں. اور خبارہ دیکھیں جی، خبارہ کیا ہے؟ خبارہ سرخاب، کہتے ہیں نا سرخاب کے پر لگے. یہ سرخاب ہے، لمبے پر ہیں اس کے. خوبصورت پر ہے. تو سرخاب بھی حلال ہو گیا. کلر والے اس کے پر ہوتے ہیں. کرکی دیکھیں جی، کرکی کیا ہے؟ یہ تو کرکی مائل یا اس ٹائپ کا ہوتا ہے. کرکی. اچھا یہ کرکی. کرکی اس کا اردو میں لکھا ہے سارس پرندہ. سارس یہ آبی پرندے قسم ہے. کس نے لکھا ہے اردو میں؟ یہ لغت جو ہے اردو کی. نام سارس، سین الفر سارس، اور بریکٹ میں آبی پرندہ لکھا ہے. اچھا تو یہ حلال ہو رہے ہیں سارے، یہ حرام ہو رہے ہیں. یہ حلال ہیں نا سارے. اچھا ہاں، یعنی فاختہ بھی حلال ہو گئی، اور یہ جو لمبی لمبی چونچوں والے عجیب و غریب سارے دیکھے ابھی. تو فقط اس کے ایشو کیا آ رہا ہے ہمارے پاس کہ ان پرندوں کے نام جو اردو میں ہیں وہ نہیں ہیں ہمارے پاس. تو اردو فقط نشانیاں لکھی گئی جو اس کی طرح کا، اس کا مشابہ اس طرح. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ یا ہمیں اس کے انگلش میں نام ملیں گے یا عربی میں ملیں گے، یا وہ پنجابی اور اپنی ہماری زبان میں کچھ پرندوں کے نام مل جائیں گے. تو جب بھی کوئی بندہ آپ سے مسئلہ پوچھے گا تو وہ پرندہ آپ کو بیچتا ہے تو اس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. یعنی کچھ لوگ ہم بیچتے ہیں شکل پرندے کی، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ گوگل امیج پہ آپ اسے سرچ کرتے ہیں. گوگل امیج میں کیا ہوتا ہے، تصویر ڈالنی ہوتی ہے تو وہ نام لکھ کے اس کا آ جاتا ہے. وہ جب نام لکھ کے اس کا آئے گا تو وہ نام انگلش میں آئے گا، اس انگلش کو آپ عربی میں لے کر جائیں گے. پھر عربی کا آپ یہاں پہ آ کے فہرست میں کیا دیکھیں گے، اس فہرست میں ہے یا نہیں. اگر اس فہرست میں نہ ہوا پھر آپ آگے قانون آئے گا، ایک کلی قانون دیں گے کسی بھی پرندے کے حلال ہونے کا. یہ ہمارے پاس کیا قانون ہے. تو اگر آپ اس پرندے کی جو یعنی ہسٹری معلوم کرتے ہیں، فہرست میں آتا ہے، تو وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شکاری پرندہ ہے جو اپنے پنجوں سے چیزوں کو پکڑتا ہے اور ان کو کیا پنجے کے ذریعے سے پھاڑ کے کیا کھاتا ہے. عقاب کی قسم ہے اس طرح کی، ٹھیک ہے، طوطے کی قسم ہے فرض کریں، تو وہ تو پھر کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. ایک سوال ہے، آپ نے کہا یہ جو شکاری ہوتے ہیں، تو یہ جو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ لمبی چونچ والا ساحل پر، تو ان جیسے جو ہے نہیں، شکاری کی تعریف کریں، آگے شکاری کی تعریف کریں گے. جی شکاری کی تعریف میں جو ہے وہ پاؤں کے اندر ان کے جو ہے ناخن اور پنجے ہونا اور اسی سے کیا پکڑنا، یہ آگے شاط ہے. سبا کی پوری تعریف آ رہی ہے، بہت کیا مراد ہے. اچھا یحل الدجاج، جو دجاج ہے یعنی کہ مرغی کی جو ہے وہ تمام اقسام یہ کیا حلال ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. وہ ترکی مرغی بات کر کہتے ہیں یہ ترکی مرغی ہے، وہ مرغا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ساری کیا رہا چھوٹی قسم کی مرغیاں، بڑے والی. عصفور جتنے بھی ہیں بجمی انواع، یعنی چڑیاں جتنے بھی قسم کی چڑیوں کی فیملیز ہے یہ ساری حلال ہو جائیں گی. وہ منہ البلبل، اور اسی چڑیا سے حلال ہوگی بلبل بھی حلال ہو جائے گی. اور زرزور اور قبرہ، اس کا دیکھیں شاید اس کا لفظ مل گیا اردو میں. زرزور کے بھی لکھا ہے کہ ایک قسم کی چڑیا، ٹھیک ہے.
ہاں وہ بالکل چھوٹی سی ہے جو بیٹھتی نہیں ہے، بالکل ایسے اڑتی رہتی ہے، دور دور. اس کا حوصلہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، گھونسلہ درخت میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ میرے خیال میں 2 رستے شاید بناتی ہے. ایک جو ہے وہ دھوکے والا رستہ ہوتا ہے اس کا، دور دور. اور قبرا کا کیا معنی نکلا؟ کبرا با تا ہے گورتا یہی وہ گھریلو چڑیا کی طرح اقسام. اچھا یہ بھی چڑیا قسم ہے. جی چڑیا وَيَحِلُّ الْهُدْهُدْ، ہدہد بھی حلال ہوگی. خطاف، شقراق، سورج صوام، ان کا دیکھنا پڑے گا. خطاف خطاف لکھا ہے انہوں نے دریائی پرندہ جس کا قد معمولی مرغابی سے چھوٹا مگر چونچ بڑی ہوتی ہے. خطاف ابابیل کی ایک قسم بھی ہے جس کے بازو لمبے ہوتے ہیں. خطاف ابابیل. خطاف یہ ابابیل اس کا معنی کیا گیا. اچھا تو وہ خاطف اچکنے سے ہے نا، تو یہ پرندہ چیزوں کو پکڑ کے اچک لیتا ہے، پتھروں وغیرہ کو پکڑ کے گراتا ہے، تو اسے ابابیل کہتے ہیں. ابابیل ویسے تو گروہوں کو، جھنڈ کو کہتے ہیں عربی زبان میں. اور یہ لفظ کون سا ہے جی؟ یہ بھی چڑیا کی ایک طرح ہے. اس کو یہ لکھ دیتے نا رنگ برنگی چڑیا. رنگ برنگی چڑیا سے کوئی خاص نام نہیں مل رہے ہیں. اس کی ساتھ تصویریں لگانی چاہیے، جو بھی لکھیں تصویریں لگا رہے ہیں. انگلش میں نام کوئی لکھیں. تو وہ ایک برادر اس کا ترجمہ کر رہے تھے، تو اس نے مجھے بھیجا، کہہ رہا ہے اس کے نام مجھے نہیں مل رہے، کچھ اس نے ڈھونڈے. کیا ہمیں بھی نہیں ملتے ہوئے ہم کہاں سے لے کر ہے نہیں ہمارے پاس. تو انگلش کے نام کی طرف ہم جائیں گے تو وہ ٹھیک ہے. پہلے اس پہ کام تھوڑے کرنے والا ہے تحقیقی، کہ انگلش میں سب کے نام ڈھونڈیں، اردو میں تو نہیں ملتے، تو وہ سارے لکھیں. اچھا وہ ان کا یکرہ قتل ہوا، یہ جو ہدہد خطاف اور یہ بتایا ان کا جو مارنا ہے وہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے، کچھ روایات میں منع کیا گیا ہے. وَتَحِلُّ النَّعَامَةُ وَالطَّاوُوسُ، طاووس تو مور کو کہتے ہیں، نعامہ کیسے کہتے ہیں؟ شتر مرغ. شتر مرغ اور جو طاووس ہے مور، یہ کیا حلال ہو جائے گا؟ شتر مرغ تو سب کے مطابق کیا حلال ہے. شتر مرغ جو ہمارے یہاں چل، طاووس کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے، مور کے اندر. یعنی شتر مرغ اور طاووس کے اندر یہ طاووس مور کے اندر اختلاف ہے، کیونکہ جو مور کی ایک روایت شیخ صدوق رحمہ لکھی تھی، اس میں سے کہا تھا کہ یہ مسوخ جو ہے وہ پرندوں میں سے، مس شدہ میں سے. یہ پہلے کوئی خاتون تھی تو وہ بعد اس کو مس کر کے کیا مور کیا بنا دیا گیا. تو وہ روایت چونکہ ضعیف ہے تو اس وجہ سے صحیح نے کیا فتویٰ نہیں دیا. اور دوسرا آگے ایک علامت کلی بیان کریں گے پرندوں کی حلال ہونے کی، تو وہ کلی علامت بھی کیا اس کے اندر موجود ہے. اچھا یہ جو ہے نا وہ ساری بحث اور قانون کیا تھا کہ ہر وہ پرندہ جو شکاری نہ ہو اور اڑنے کے لیے اس کے کیا ہو پنکھ ہوں، جیسے ہم ریش کو کہتے ہیں پنکھ ہوں اس کے، تو ریش جیسے ذی ریش نہ کہتے ہیں، پنکھوں والا ہو تو وہ کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. یہ ہمیں کیا کلی قانون مل گیا. اب وہ پرندے کے جو شکاری کیا شمار ہوتے ہیں وہ حرام ہو جائیں گے. شکاری ہونے کا کیا معیار ہے، ابھی یہ بحث ذکر کر رہے ہیں.
اما السبا وہی کل ذی مخلب، جو مخلب والا ہو. مخلب کہتے ہیں کہ جانور کا جو پنجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جانور کا جو ناخن ہوتا ہے. مخلب کو اردو میں ایک معنی جانور کا پنجہ، اور دوسرا کیا لکھا ہے، شکاری پرندے کا ناخن. ذی مخلب یعنی ناخنوں والا ہو، جی یعنی قاعدہ اس کے ناخن کیا ہوتے ہوں. سواء اکان قویا، چاہے وہ ناخن بڑے مضبوط ہوں، کہ یقوی بہی، کہ جس کے ذریعے سے وہ قوت لیتا ہو، علی افتراس طیرے، پرندوں کو کیا ہے شکار کرنے میں. یعنی بڑا پرندہ ہے، چھوٹے پرندوں کا شکار کرنے میں اس کے پاس کیا ہے، انہی ناخنوں کے ذریعے سے وہ قوت اور طاقت لیتا ہو، پکڑتا ہو. جیسے بازی، صقر، عقاب، شاہین اور باشق، یہ ساری جو ہے وہ عقاب کی کیا ہے مختلف قسمیں ہو گئیں. تو یہ کیا ہے اپنے اسی ناخنوں کے ذریعے سے جو ان کے پنجے میں ہوتے ہیں پکڑتے ہیں. او ضعیفاً، یا جو ہے یہ جو اس کا مخلب ہے، یہ جو ناخن ہے یہ کمزور ہو، لا یقوی بہ الی ذالک، اس کے ذریعے سے وہ پرندوں کا شکار کرنے پہ قدرت نہ رکھتا ہو. جیسے نسر اور بغاس ہے. ہاں جی، نسر اور بغاس دکھائیں جی کیا ہیں. نون سین را نصر ہاں یہ کیا یا نام؟ وہ اردو کی طرح نہیں ہوتی ساری بڑے بڑے گدھ، گدھ گدھ ہو گئے. ہاں بغاس، با غین الف سا، با غین الف سا، سا نسر گدھ ہو گئے. ہاں تو گدھ کے جو ناخن ہیں نا وہ یعنی مضبوط نہیں ہوتے، ان کے لیے شکار نہیں. یہ کس میں بہت ہے، یہ بھی بہت ہے، بہت یہاں پہ کبھی بھی دار نظر آ رہا ہے، یہ سفید ہوتے ہیں. ہاں کور سفید ہے یہ وہی ہے. البغاس کہتے ہیں گدھ نما سفید اور سیاہ دبوں والا چھوٹا پرندہ. یعنی چھوٹی گدھ، شاید اسے چیل میرے خیال میں کہنا چاہیے. لالی ٹائپ ہوتی ہے نہیں لالی تو نہیں شکار کرتی، مردے تو نہیں کھاتی نا. لالی تو وہ کھاتی ہے دوسرے. لالی کوے کی ایک قسم ہوگی. یہ کوے کی قسم میں سے ہوگی، اس کی شکل اسی کی اچھا طرح. یہ وہی گدھ کی ایک قسم ہے، گدھ کی طرح کی مشابہ چیز ہے. فَهِيَ مُحَرَّمَةُ الْأَكْلِ، تو یہ کیا ہے جی حرام ہے. وَكَذَا الْغُرَابُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ، اسی طریقے سے کوے کی جتنی بھی اقسام ہیں یہ ساری کی ساری حرام ہیں. حتی الزاغ علی الأهوة لزوما، جو زاغ ایک قسم ہے. ہاں زاغ میرے خیال میں وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا پیلی چونچ والی، کبھی کی قسم ہے. کوئی قسم لکھا ہوا ہے، کوئی نام شام نہیں لکھا. نہیں اس کی زیارت کریں جی گوگل والے ہمارے. یہ کالی چڑیا ہے، اس کا سے تھوڑا چھوٹا ہے، یہ والا ہے. ہاں ہاں ازاغ زاغ ہے. کالی چڑیا ہوتی ہے. پیلی چونچ والے نہیں ہیں، پیلی چونچ والی ہوتی ہے پاکستان میں، لالڑی جیسے ہم کہتے کبھی کی طرح ہوتا ہے. یہ کوے کی طرح ہے، کالی کی طرح ہے. تھوڑا سا مطلب چھوٹا ہے. ہیں. کبھی کی طرح چھوٹا کبا ہو گیا. وہ تو کہاں ہوتے ہیں. اس کی چونچ پیلی ہوتی ہے نا. ہاں اچھا ہاں ہاں یہ اور ہے. ہاں ہاں اچھا یہ کیا ہے، یہ چونکہ کیا شمار ہوتے ہیں وہ. اچھا وقضا یعنی اسی طریقے سے حرام ہو گئے کوے. اور یہ کوے یعنی سبا میں اگرچہ شمار نہیں ہوتے لیکن یہ بھی کیا حرام ہے. وَيَحْرُمُ أَيْضًا كُلُّ مَا يَطِيرُ وَلَيْسَ لَهُ رِيشٌ، اسی طریقے سے ہر وہ بھی حرام ہوگا کہ جو اڑتا ہے لیکن ریش اس کے پنکھ ہے نہیں ہوتے. کل خفاش، جیسا کہ چمگادڑ ہو گئی خفاش. زنبور، بق اور فراشہ،
یہ کیا ہوں گی وہ تتلی اور مکھیاں وغیرہ کیا ہوگی سارے. فراشہ تو وہ ہوگی تتلی کو کہتے ہیں. زنبور اور بق کا دیکھ لیں. وہ جو انسان کو کاٹتے ہیں نا سوجن ہوتی ہے جسم میں. سوجن ہو جاتی ہے. ہاں ہاں زنبور. اس کی زنبور کہتے ہم کیا کہتے ہیں ٹموک کہتے ہیں. بیڑ. ہاں اس کا نام کیا لکھا ہوا ہے بیڑ لکھا ہوا ہے. ہیں بس. بق کا انہوں نے اردو والوں نے اس کا مطلب پسو لکھا ہے. کھٹمل. پسو کھٹمل اڑتا ہے کیا؟ نہیں راگی تو مچھر یہی ہوتے ہو ہیں. گئے. مچھر اڑتے ہیں. بک کہتے ہیں راگی جبیڑ بھی کہتے ہیں. یہ اڑتا ہے. اڑتا ہے. اچھا یہ جب نہیں ہوتا. کھٹمل ہوں پسو ہوں تو یہ بہرحال اڑتے تو نہیں. یہ بھی کیا ہو جائیں گے حرام. وغیرہ من الحشرات الطائرہ. اس کے علاوہ جتنے بھی کیا اڑنے والے پرندے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ حشرات ہیں. اڑنے والے جو حشرات ہیں حشرات الارض جیسے حرام ہیں، ایسی جو ہے وہ حشرات الطیور جو اڑنے والے حشرات ہیں یہ بھی حرام ہیں. سوائے جو ہے وہ ٹڈی کے جراد جو جس کی بحث کیا گزر چکی ہے. تو الاخفض لزوما یہ احتیاط لازم ہے کہ جتنے بھی حشرات ہیں اڑنے والے یہ سارے کے سارے ٹڈی کے علاوہ کیا ہیں جی حرام ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال اس کو دیکھیں آپ کوئی ایک اچھی سی فائل تیار کریں تاکہ ہم اس کو ایک ترتیب سے بنا لیں تصویروں کے ساتھ نا ساری چیزوں کی. تو آگے ایک کلی چیز آ رہی ہے تو یہ اس چیز کی بنانے کی ضرورت ہے. یعنی کسی نے ابھی تک نہیں بنایا. یہ کام بالکل 0 میٹر والا ہے.